بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ تو یہ مرد حضرات کے غسل دینے کا بھی یہی طریقہ ہے، خواتین کو بھی غسل دینے کا یہی طریقہ ہے۔ البتہ مردوں کو مرد غسل دیں گے اور خواتین کو خواتین غسل دیں گی۔ تو غسل دینے میں ایک بات یہ رہ گئی ہے کہ جہاں پر ان کو غسل دیا جائے وہاں پر پردے کا انتظام ہونا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف جو غسل دینے والے یا ایک دو آدمی جو ساتھ پکڑنے والے ہیں وہی وہاں پر ہوں، زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ خواتین میں بھی ایک خاتون جو غسل دے رہی ہے، ساتھ دو خواتین تین پکڑنے والی ہوں، اس سے زیادہ خواتین کی اس کمرے میں اس جگہ میں آمد و رفت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد میت کو کفن دینا ہے، تو کفن دینے کے لیے پہلے ہم کپڑے چرپائی پر بچھا لیں گے میت کو چرپائی پر لانے سے پہلے ہی۔ تو جو مرد کا کفن ہے اس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا کپڑا ہوتا ہے جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا ہوتا ہے جس کو ازار کہا جاتا ہے، تیسرا کپڑا ہوتا ہے جس کو قمیض کہا جاتا ہے۔ تو لفافہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بڑی سب سے پہلے ہم چرپائی پر جو بڑی چادر بچھائیں گے، لفافہ اسے کہا جاتا ہے۔ میت کا جتنا جسم ہے اس جسم سے وہ دونوں طرف زائد ہونا چاہیے، یعنی 1.5 فٹ تک تقریباً وہ میت کے جسم سے زائد ہو دونوں طرف۔ تو اس کو ہم سب سے پہلے چرپائی پر بچھا دیں گے۔ یہ سب سے بڑی چادر ہے، یہ لفافہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی چادر ہے جس کو دونوں طرف سے باندھا جاتا ہے اور وہ اوپر سے نظر آتی ہے، کفن کے اوپر سے نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ لفافہ بڑی چادر نیچے بچھا دی ہے، اس کے اوپر اس سے تقریباً فٹ یا 1.5 فٹ چھوٹی چادر ہوگی، ازار اسے کہا جاتا ہے، وہ ہم اس کے اوپر بچھائیں گے۔ تو نیچے والی جو چادر ہے وہ دونوں طرف سے اس کے سر سے زائد ہے، پاؤں سے بھی اس سے زائد ہے، اس کو باندھنا آسانی سے آسان ہے، ممکن ہے۔ اوپر والی جو چادر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے، تو اس کا نام ازار ہے۔ تو ازار اصل میں جو زندہ لوگوں میں ہوتی ہے تہبند، وہ ناف سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کپڑا چھوٹا ہو، ناف کے اوپر سے لے کر پاؤں تک ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن میت کے کفن میں جو ازار ہے اس کے لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا کپڑا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا کپڑا ہے جس کو قمیص کہا جاتا ہے یا کرتا کہا جاتا ہے، وہ ہم اس کے اوپر بچھائیں گے۔ تو وہ کرتا کس طرح ہے؟ اس کے 2 تہیں ہیں، ایک تہ میت کے جسم کے نیچے آئے گی، دوسری اوپر آئے گی۔ تو ہم اس کو اس طرح بچھائیں گے کہ ایک تہ کو ہم نیچے چرپائی پر بچھا دیں گے، دوسری کو ہم ادھر ہی سر کی طرف فولڈ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک کپڑا ہے، یہ لمبائی میں کپڑا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہو کہ میت کی گردن سے لے کر پاؤں تک یہ اس کی ایک تہ ہوگی، اور پھر جب ہم اس کو دوبارہ اوپر الٹیں گے تو دوبارہ گردن سے لے کر پاؤں تک دوسری تہ ہوگی۔ تو یہ لمبائی میں اتنا زیادہ کپڑا ہونا چاہیے، یعنی میت کا جو جسم ہے گردن سے لے کر پاؤں تک اس سے ڈبل کپڑا ہونا چاہیے لمبائی میں۔ تو اس میں قمیض اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ہم لمبائی میں جو کپڑا ہے اس کے بالکل درمیان میں ہم کٹ لگا دیں گے کہ جس سے ہم اس کے سر کو داخل کر دیں تو کپڑا نیچے بھی آ جائے گا، سر کو اس میں سے نکال کر اس کپڑے کو ہم اوپر بھی ڈال دیں گے۔ عام طور پر بعض جگہوں پر اس جو قمیص ہے اس کی سلائی کر دی جاتی ہے، تو سلائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کفن میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ وہ انسلا ہو، کسی بھی کپڑے کی سلائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر اس کی آستینیں بنا دی جاتی ہیں، بازو بنا دیے جاتے ہیں، تو بازو بھی اس کے نہیں ہوں گے، اس طرح سادہ کپڑا ہوگا، نیچے بھی سادہ کپڑا ہوگا، اوپر بھی سادہ کپڑا ہوگا، صرف اس میں سے کٹ لگا کر سر نکالنے کی جگہ بنائیں گے، تو سر نکال کر باقی جو کپڑا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو اب اس قمیض کی ایک تہ جو ہے نا وہ ہم نے نیچے بچھا دی ہے، اوپر والی جو تہ ہے وہ ہم نے فولڈ کر کے سر کے پاس رکھ دی ہے۔ اب یہ جو مرد کا کفن ہے اس کے 3 کپڑے ہیں، وہ یہاں پر تیار ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد جو غسل والا تختہ ہے، میت تو تختے پر پڑا ہوا ہے، تو ہم وہاں سے میت کو اٹھا کر اس پر چرپائی پر جو کفن بچھا ہوا ہے اس پر لا کر اس کو رکھیں گے۔ تو اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میت جو تختے پر لیٹا ہوا ہے اس کے نیچے ہم ایک چادر، بڑی چادر ڈالیں گے، موٹی بڑی چادر ہو جو اس کے جسم سے بڑی ہو، جسم سے زائد ہو، اس کو ہم کسی طریقے سے میت کے جسم سے نکال کر چاروں طرف سے اس کو 4 آدمی پکڑیں گے اور چادر کو اٹھا کر وہ یہاں پر لا کر اس میت کو رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ابھی کچھ آگے
کلیئر چل. تو مثال کے طور پر ہم نے میت کو یہاں پر اٹھا کر یہ ان تختے پر میت جو پڑی ہوئی تھی اس کا اوپر جو ہم نے کپڑا ڈالا تھا خشک کپڑا وہ بھی اس کے سطر پر پڑا ہوا ہے. نیچے ہم وہاں پر چادر ڈال کر اس چادر میں 4 آدمی پکڑ کر یہاں پر آ کر رکھیں گے. جب یہاں پر رکھیں گے تو نیچے والی چادر جس میں اٹھا کر لایا اس کو نکال لیں گے. اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے, یہ میت یہاں پر موجود ہے. اب اس کے 3 کپڑے ہیں, ایک قمیص ہے اوپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے نیچے ازار ہے, اس سب سے نیچے لفافہ ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کو قمیص پہنائیں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو اس کی 2 تہوں کے درمیان میں ہم نے کٹ لگایا ہے, اس کٹ سے اس کا سر داخل کر کے جو دوسری تہ ہے جو اوپر والا حصہ ہے اس قمیص کا اس کو ہم اوپر ڈالیں گے اس طرح. تو یہ قمیض گردن سے لے کر پاؤں تک ہوگی. نیچے بھی اس کا ایک حصہ ہے, یہاں پر درمیان میں ہم نے کٹ لگایا ہوا تھا, اس سے سر داخل کیا ہے. دوسرا حصہ گردن سے لے کر پاؤں تک یہ ہم نے قمیض اس کے اوپر ڈال دی ہے. جب قمیض ڈال دی ہے تو اب اس کا سطر اس کے ذریعے سے چھپ گیا ہے. تو اب جو ہم نے سطر چھپانے کے لیے زائد کپڑا رکھا ہوا تھا اس کو آرام سے پاؤں کی طرف سے کھینچ کر نکال لیں. اب یہ قمیض پہنا دی ہے, اس کا سطر بھی چھپ گیا ہے. اب اس کے بعد ایک کام کرنا ہے, مسنون عمل ہے, وہ یہ ہے کہ کافور جو خوشبو ملتی ہے عام طور پر وہ اگر مل جائے, اگر وہ نہ ہو تو کوئی بھی خوشبو لے کر میت کی جو داڑھی ہے اس داڑھی پر بھی خوشبو لگانا, ہاتھ کے ساتھ لگا کر خوشبو لگانا, یہ مسنون عمل ہے. اور اس کے بعد جو اس کے اعضاء ہیں سجدے والے اعضاء, یعنی سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں, پیشانی ہے, ناک ہے, ہاتھ ہیں اور گھٹنے ہیں اور پاؤں ہیں, ان پر خوشبو لگا لینا یہ مسنون عمل ہے. تو جو غسل کرانے والا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ یا کسی بھی روئی وغیرہ کے ساتھ خوشبو لگا کر پیشانی پر بھی لگائیں گے, ناک پر بھی لگائیں گے, اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر بھی خوشبو مل دیں گے. پھر اس کے بعد کپڑے کے نیچے سے اس کے گھٹنوں پر بھی خوشبو مل دیں گے, اور جو پاؤں کے اگلا حصہ ہے ہاتھ کے ساتھ لگا کر جو حصہ زمین پر لگتا ہے یہ انگلیاں وغیرہ اس پر بھی خوشبو لگا دیں گے. تو جب ہم نے قمیض پہنا دی ہے اس کے بعد جو سجدے والے اعضاء ہیں اور داڑھی ہے اس پر خوشبو لگا دی ہے. اب اس کے بعد جو میت کا دوسرا کپڑا ہے قمیض سے نیچے وہ ازار ہے, اس ازار کو ہم نے باندھنا ہے, اس کو ہم نے لپیٹنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ازار میں تو اس طرح 2 تہیں نہیں ہیں, صرف ایک ہی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے, اس کو ہم نے لپیٹنا ہے. تو اس کے لیے پہلے جو بائیں طرف ہوتی ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے, بعد میں دائیں طرف کو لپیٹا جاتا ہے. یعنی دائیں طرف والا اوپر ہونا چاہیے. یعنی ویسے تو ہم وضو میں یا اور معاملات میں کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو پہلے آپ دھوئیں, دائیں پاؤں کو پہلے دھوئیں, دائیں طرف سے پہلے شروع کرتے ہیں. لیکن یہاں پر پہل کو نہیں دیکھنا, یہاں پر اوپر کو دیکھنا ہے, اوپر دائیں طرف والا کپڑا ہونا چاہیے. تو یہ جو نیچے والا کپڑا یہ ازار, قمیض سے نیچے ہے یہ ازار. ازار کو پہلے ہم بائیں طرف سے لپیٹ دیں گے اس طرح, پھر دائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیں گے نیچے والے جو. تو یہ ہم نے ازار لپیٹ دی ہے. اس کے بعد جو آخری کپڑا ہے جو سب سے نیچے ہے لفافہ جسے کہا جاتا ہے سب سے بڑا کپڑا ہے, اس کو بھی ہم اسی طرح سے لپیٹیں گے. پہلے بائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیں گے, پھر اس کے بعد دائیں طرف سے اس کو لپیٹ دیں گے. تو دائیں طرف والا جو حصہ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے, اس بات کو دیکھنا ہے. تو اب یہ جو لفافہ ہے جو آخری کپڑا ہے وہ بھی ہم نے اس پر لپیٹ دیا ہے. تو اب یہ اس کے جو کفن کے کپڑے ہیں وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جو کپڑے کے بنی ہوئی 3 پٹیاں ہیں, 3 پٹیاں کفن کے ساتھ پہلے سے ان کا بنانے کا انتظام کرنا ہے. ایک کو آپ نے سر کے اوپر سے باندھ دینا ہے, دوسرے کو پاؤں کے نیچے سے باندھ دینا ہے, تیسری یہاں سے کمر سے نیچے سے نکال کر یہاں سے اس کو باندھ دینا ہے کہ ہلانے جلانے میں کفن کھل نہ سکے. تو 3 پٹیوں سے سر کے اوپر سے, پاؤں کے نیچے سے اور یہاں سے اس کو باندھ دینا ہے. جب باندھ دیا ہے اب یہاں سے چہرہ دیکھنے کے لیے اگر کوئی کھولتا ہے تو اس سے جو لفافہ ہے اس کو بھی ازار کو بھی ہٹا کر یہاں سے اس کو کھولا جا سکتا ہے. اور یہ جنازے سے پہلے اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو کھولنے کی گنجائش ہے, لیکن جنازے کے بعد
زیادہ دیر تک اس کو رکھنا جو عام طور پر رواج ہے، بہت دیر تک لائن میں لوگ دیکھتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ جنازے کے بعد میت کا حق یہ ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو قبر کے حوالے کر دینا چاہیے، قبر میں دفن کر دینا چاہیے۔ اتنی دیر تک اس کو رکھنا اور لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے اس کو تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، یہ درست بات نہیں ہے، اس لیے جنازے کے بعد اس کو نہیں کھولنا چاہیے۔ تو یہ مرد کا جو کفن ہے اس میں یہ 3 کپڑے ہیں اور ساری یہ ترتیب ہے، یہ ساری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ اتارنے کے لیے تو یہ تو ایک عام چرپائی پر ہم نے اس کو کفن دیا ہے۔ اس کے بعد جو چرپائی دوسری ہوتی ہے جس میں جنازہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، جو عام طور پر مساجد میں رکھی جاتی ہے، اس میں جب اس کو رکھیں گے تو پہلے اس میں نیچے 2 بڑی چادریں اس طرح پٹکا جسے کہا جاتا ہے وہ رکھ لیں گے، اس کے اوپر میت کو رکھیں گے تاکہ وہاں پر جب قبرستان میں جب اس کو قبر میں اتارنا ہو تو ان سے پکڑ کر، ان پٹکا جو ہوتا ہے اس چادر کے ذریعے سے اس کی مدد سے پکڑ کر اس کو قبر میں اتارنا پھر آسان ہوتا ہے۔ تو اب ان کو کھول دو نا۔ تو یہ جو ہم نے ابھی طریقہ بیان کیا تھا وہ مرد کے لیے تھا۔ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ 3 کپڑے کون کون سے ہیں؟ ایک لفافہ ہے، اس کے اوپر ازار ہے، اس کے اوپر قمیص ہے، اس کو باندھنے کا طریقہ سارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد خواتین کا جو طریقہ ہے کفن کا، تو وہ ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی خواتین کو یہ طریقہ بتا سکتے ہیں، اسی طرح جو لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین اس کو دیکھ کر بھی سیکھ سکتی ہیں کہ اپنے میت کو، عورتوں کو کیسے کفن دیا جائے۔ تو خواتین کا جو کفن ہے اس میں 5 کپڑے، مسنون جو کفن ہے اس میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 3 کپڑے یہی والے ہیں، ایک بڑی چادر ہے سب سے بڑی، لفافہ، ایک ازار ہے اور ایک قمیص ہے اسی طرح کہ جس میں درمیان میں کٹ لگا ہوا ہے، نیچے بھی ہوتی ہے پھر اوپر بھی ہوتی ہے قمیص۔ 3 کپڑے یہی والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خمار ہے، خمار اوڑھنی جسے کہا جاتا ہے کہ جس کو سر کے اوپر اور سینے پر اس طرح ڈال دیا جاتا ہے۔ سر کے اوپر سے جس طرح ہم رومال پہنتے ہیں اوپر سے، اس طرح سر کے اوپر سے ڈال کر دونوں طرف سینے پر ڈال دیا جاتا ہے خمار، یہ ایک کپڑا ہوتا ہے۔ اور ایک کپڑا ہوتا ہے سینہ بند، وہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک یہ کپڑا ہوتا ہے۔ یہ 2 کپڑے خواتین کے لیے زائد ہوتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جو اس کو بچھائیں گے، کفن کو بچھانے کا وہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے نیچے ہم لفافہ جو سب سے بڑی چادر ہے اس کو بچھا لیں گے، اس کے اوپر ہم ازار بچھا لیں گے، اس کے اوپر جو قمیص ہے اس قمیص کو بچھا لیں گے۔ جو 2 زائد کپڑے ہیں، خمار ہے، اوڑھنی ہے اور سینہ بند ہے، ان کو ہم بچھائیں گے نہیں، ان کو ہم ادھر ہی پاس سائڈ پر رکھیں گے۔ پھر خواتین جو ہے ان کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو قمیص ہے جس کا ایک حصہ تو نیچے بچھا ہوا ہے، دوسرا حصہ ہم نے ادھر فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، تو اس قمیص کو اسی طرح اس کا جو سر ہے وہ اس کٹ میں سے نکال کر اس کو اوپر سے اس طرح ڈال دینا ہے۔ تو یہ قمیص ہم نے خاتون کو پہنا دی ہے۔ جب قمیص پہنا دی ہے تو اس کے بعد خواتین کے لیے بھی یہ مسنون ہے کہ جو اس کی سجدے کی جگہیں ہیں، جہاں سجدے میں جو نیچے زمین پر لگتی ہیں، ان جگہوں پر جو کفن پہنانے والی خاتون ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ یا روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر ان جگہوں پر وہ خوشبو مل دے۔ پھر اس کے بعد جب یہ قمیص پہنا دی ہے تو اب اس کے بعد جو 2 زائد کپڑے ہیں، خمار اور سینہ بند، وہ ہم نے رکھنا ہے۔ پہلے خمار جو اوڑھنی ہے وہ ہم رکھیں گے۔ تو جو اوڑھنی ہے اس کو جس طرح رومال ہوتا ہے یہ 3 کونوں والا، اس طرح ہم اس کو پہلے بنا لیں گے۔ یہ 3 کون والا جس طرح مرد حضرات رومال اوپر سر پر ڈالتے ہیں، اس طرح ہم اس رومال کو بنا لیں گے۔ اور اس اوڑھنی کو پہنانے سے پہلے عورت کے جو بال ہیں ان کو کھول کر 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، اور ایک حصے کو دائیں طرف، ایک حصے کو بائیں طرف بالوں کو سینے پر ڈال دیں گے۔ بالوں کو کھول کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو دائیں طرف، ایک حصے کو بائیں طرف اس طرح سینے پر ڈالیں گے۔ اس کے بعد یہ جو خمار ہے، اوڑھنی ہے، یہ ہم پہنائیں گے۔ تو اس کو اس طرح سر پر ڈال کر نیچے سے اس طرح ڈالیں گے، ایک کنارے کو ادھر سے یہ جو بال نیچے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اوپر رکھ دیں گے، دوسرے کنارے کو یہاں سے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ تو اس کو باندھنا نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو باندھنا شروع کر دیتے ہیں، تو باندھنا یہ نہیں ہے، بس جو نیچے بال رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کو اس طرح ڈال دینا ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ خمار ہے، اوڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور زائد کپڑا ہے خواتین کے لیے، سینہ بند، وہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک، اس سے بڑا ہوتا بھی ٹھیک ہے ورنہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے، وہ ہم اس کے اوپر بچھا اس طرح ڈال دیں گے۔
یہ سینے سے لے کر گھٹنوں تک ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے اتنا چوڑا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نیچے اس کے جسم کے نیچے اس طرح دبا سکیں۔ دونوں طرف سے یہ سینہ بند بھی اس پر ڈال دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح مرد کے کفن کا طریقہ ہے کہ یہ ازار ہے، اس کے نیچے لفافہ ہے، تو ازار کو پہلے بائیں طرف سے ہم لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد جو آخر میں لفافہ ہے، لفافے کو بھی پہلے بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر دائیں طرف سے لپیٹیں گے، دائیں طرف یہ اوپر ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد اسی طرح سر کے اوپر سے بھی پٹی کے ساتھ باندھ دیں گے، پاؤں کے نیچے سے بھی باندھ دیں گے، درمیان سے بھی اس کو باندھ دیں گے تاکہ یہ کھل نہ سکے۔ تو یہ جو خواتین کا جو کفن ہے 5 کپڑوں والا یہ کفن ہے، اس میں لفافہ ہے، ازار ہے، قمیص ہے اور خمار اوڑھنی ہے اور سینہ بند ہے۔ تو اس کا جو پہنانے کا اڑانے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا ہے۔ جی زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو شمالاً جنوباً، جس طرح ابھی یہ لیٹا ہوا ہے ہمارے یہاں قبلہ اس طرف ہے، اس کا جو دایاں حصہ ہے، دائیں کروٹ ہے، وہ قبلے کی طرف ہے، جو سر ہے وہ شمال کی طرف ہے، پاؤں جنوب کی طرف ہے۔ سب سے بہتر یہ طریقہ ہے۔ اگر اس طرح ممکن نہ ہو، جگہ ایسی ہو کہ اس طرح وہ قبلے کی طرف ہے، تو پھر اس کو قبلے کی طرف اس طرح لٹانا، سر کو تھوڑا سا اگر کوشش ہو کوئی اس کے نیچے کوئی چیز اینٹ وغیرہ تختے کے نیچے رکھ کر اوپر کر دیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں پھر کچھ رسومات وغیرہ عام طور پر مختلف علاقوں میں رائج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کفن کے اوپر وہ خوشبو سے یا کسی بھی چیز سے کلمہ لکھتے ہیں یا کوئی بھی دعا لکھتے ہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اگر لازمی سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کفن کے اندر کوئی عہد نامہ یا کوئی اس طرح تعویذ وغیرہ کوئی دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ لوگ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کفن کے ساتھ ایک اور کپڑا رکھتے ہیں جائے نماز کے نام سے، اس کی بھی کفن کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کفن میں یہی کپڑے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید ساتھ چارپائی کے ساتھ رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی بے ادبی کا شائبہ ہے۔ جو عمل اس نے وفات سے پہلے کر لیے ہیں وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کے بعد جو لوگ قرآن مجید پڑھ کر اس کو اصال ثواب کر رہے ہیں وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، قرآن مجید رکھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح جو یہ میت کی چادریں ہیں، کفن والی چادریں، یہ تو یہی چادریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چادر نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف یا جنازہ گاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو مرد کے اوپر اگر اس کے اوپر کوئی اور چادر نہ ڈالی جائے تب بھی ٹھیک ہے، اسی طرح اٹھا کر لے جانا بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور آدمی اوپر چادر ڈالتا ہے تو وہ کفن کا حصہ نہیں ہے، تو وہ چادر ڈال دینا بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ میت کے کپڑوں میں سے ہی لے، کوئی اور آدمی اپنی طرف سے بھی چادر ڈال سکتا ہے، بعد میں وہ اتار لے۔ لیکن اگر خاتون میت ہے تو اس کے جنازے کو قبرستان تک یا جنازہ گاہ تک لے جانے کے لیے اس طرح لے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور چادر ڈالنا ضروری ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کی چرپائی نہیں ہو جس طرح دوسری چرپائی ہوتی ہے جو خاص میت کے لیے ہوتی ہے، جس میں چاروں طرف سے جگہ اونچی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال کر لے جانا چاہیے، تاکہ جو خاتون میت ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ کوئی حیت وہ واضح نہ ہو، نظر نہ آئے۔ اور میت کا جو کفن ہے یہ کپڑا کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، اس میں سے سنت کے مطابق جو مسنون کفن ہے اس کا انتظام اس ترکے میں سے کیا جائے گا۔ تو مسنون یہی کپڑے ہیں، 3 کپڑے ہونے چاہیے مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 کپڑے ہونے چاہیے۔ اور کپڑے کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کی زندگی میں جو اس کی حیثیت تھی اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر زندگی میں وہ بہت عمدہ کپڑے پہنتا تھا تو اس کے لیے عمدہ اس کے ترکے میں سے کفن لے سکتے ہیں۔ زندگی میں وہ عام نارمل کپڑے اگر پہنتا تھا وہ میت، تو اس کی جو کفن ہے اس کے لیے بھی بہت عمدہ کپڑا لینا پھر ٹھیک نہیں ہوگا، نارمل کپڑے ہی لینا پڑے گا۔ اگر تو میت کے ترکے میں مال موجود ہے، اس نے کچھ چھوڑا ہے، پھر تو اس میں سے لیں گے۔ اگر اس کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے ترکے میں سے نہیں، کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کفن لے کر آؤں گا، خوشی سے کہتا ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے بھی لا سکتا ہے۔ اور اگر میت ایسا ہے کہ وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ترکے میں اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، تو پھر وہ میت جس کی کفالت میں تھا، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے جو زندگی میں اس پر خرچ کر رہا تھا،
تو اس کا کفن لانا، اس کا بندوبست کرنا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ اس کا کفن لے کر آئے گا، اس کا انتظام کرے گا۔ اگر یہ کوئی ایسا رشتہ دار بھی قریبی نہیں ہے تو جتنے اس کے اہل محلہ ہیں یا گاؤں والے ہیں یا قریبی لوگ ہیں، ان کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ میت کے کفن کا انتظام کریں۔ اسی طرح میت کو غسل دینا اور میت کو کفن پہنانا، کپڑے تو کسی نے کوئی لے آیا ہے، میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا یہ جو اس کے رشتہ دار ہیں یا جو اہل محلہ ہیں یا متعلقین ہیں، ان کے لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اگر غسل دے دیا، کفن پہنا دیا تو سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی میت ایسا ہے کہ کسی نے بھی غسل نہیں دیا، کسی نے بھی کفن نہیں پہنایا، اس کو ویسے ہی کسی نے دفنا دیا، تو جتنے اس کے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں یا اہل محلہ ہے، وہ سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے غسل کا بھی اور کفن کا بھی انتظام کریں۔ تو یہ غسل کا بھی اور کفن کا بھی سارا طریقہ آپ کے سامنے مکمل بیان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہوگی بات ہوگی۔ آگے ایک بندہ لے کے جاتا ہے قرآن پاک، آگے آگے چلتا ہے بعض۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ چرپائی کے ساتھ ساتھ یا چرپائی کے آگے آگے قرآن مجید لے کر جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قرآن جو اس نے زندگی میں پڑھ لی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، یا جو مرنے کے بعد جو اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب پڑھ کر اس کو ثواب بخشیں گے، اس کا اس کو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا۔ اس کی چرپائی پر رکھنا یا چرپائی کے آگے آگے لے کر جانا، چرپائی کے ساتھ ساتھ لے کر جانا، یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ایک رواج ہی ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الٹا یہ ہے کہ جب اس کو لے کر جائیں گے تو رش ہوتا ہے، بگدڑ ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید کی بے ادبی کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جنازے کے بعد دوبارہ اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، جنازہ ختم ہوتا ہے، سلام گار پہ جاتے ہیں وفاتوں کے بعد۔ جی یہ انہوں نے سوال کیا کہ جنازے کے بعد دوبارہ دعا، تو جنازہ خود ایک دعا ہے۔ جنازے کے اندر جو حمد پڑھی جاتی ہے، جو درود پڑھی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ دعا کا اصول ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کریں اور درود شریف پڑھیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جنازہ خود ایک دعا ہے، اس دعا کے شروع میں ہم حمد پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ تو جب جنازے میں دعا کر لی ہے، اب اس کے بعد دوبارہ دعا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جنازہ خود ایک دعا ہے، بس وہ دعا مکمل ہوگی ہے اسلام پھیرنے کے بعد۔ اب اس دوبارہ جمع ہونا، یہ دعا کرنا، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، قبر اصل میں جو پہلے زمانے میں جو ہمارے پاس فقہ کی کتابیں ہیں یا حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں جو قبر کا ذکر ملتا ہے وہ لحد کی صورت میں ملتا ہے۔ تو وہ جو عرب کے علاقے ہیں وہاں پر زمین سخت ہے، صحرائی زمین ہے، تو اس میں قبر کو جس طرح نیچے کھودتے ہیں، اس طرح نیچے کھود کر اس کو دائیں طرف سے اس طرح ایک لحد بناتے ہیں، یعنی سوراخ سا بناتے ہیں اس طرح لمبائی میں دائیں طرف سے، اس میں وہ اس کو لٹاتے ہیں، تو اس میں اس کو دائیں کروٹ پر لٹانا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ مٹی اس طرح کی نہیں ہے سخت کہ ہم نیچے کھدائی کر کے پھر اس کو ہم لحد بھی بنائیں، ہمارے یہاں تو اگر لحد بنائیں گے تو مٹی اوپر سے اور نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو لحد بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے یہاں سیدھی قبر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر دائیں کروٹ پر لٹانا آسانی سے ممکن ہو کسی طرح تو وہ مسنون طریقہ ہے، زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو ورنہ سیدھا لٹانا بھی